بے شک حضرت حسین کو مظلومیت کی حالت میں شہید کیا گیا، لیکن اسلام کے نام پر نہیں شہید کیا گیا، کفر کے نام پر نہیں شہید کیا گیا۔ یاد رکھو، یہ اسلام اور کفر کی اسلام کو بچانے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نہیں گئے تھے۔ یزید کوئی بے ایمانی کا کام نہیں کر رہا تھا، یزید سے کوئی بے دینی کام نہیں ہو رہی تھی جیسے یہ رافضی شیعہ بیان کر رہے ہیں۔ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتا تھا، وہ بے دین تھا، وہ شراب پیتا تھا، وہ زنا کرتا تھا، ذلیل مطیع کی اولاد، ان سب کو پتہ ہے یہ سب باتیں، یہ جانتے ہیں کہ کیا کیا جاتا تھا، یہ سب الزامات ہیں۔ کیا یزید کو حضرت امیر المؤمنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز ہے؟ تو میری اس بارے میں جو رائے ہے اور استخارے کے بعد رائے ہے کہ ہمیں محتاط انداز میں ایک دو الفاظ ضرور کہنے چاہیے۔ وہ لفظ آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر صرف چلے گئے؟ خاندان کے کچھ افراد تھے جن میں بیوی بچے زیادہ تھے، عورتیں زیادہ تھیں، ان کو لے کر چلے اور پھر راستے میں وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ رنگ امیزی ہے جس کی ہمیں کوئی دلیل ایسی نہیں، کوئی سند ایسی نہیں ہمارے پاس جو واقعہ کربلا جو ہمیں بیان کیا جاتا ہے، جو اس مہینے میں خصوصاً لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، یہ نیری رنگ امیزی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے تھے، ظاہر ہے بیوی بچوں کو لے کر انسان سفر پہ ہی جاتا ہے، اور پھر وہ اس طرف جا رہے تھے جس طرف ان کے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصہ انہوں نے وہاں گزارا کوفے میں، اسی راستے پہ وہ جا رہے تھے۔ اور راستے میں کیا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے انہیں شہید کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ آ رہے ہیں اور نہتے ہیں، بیوی بچے ساتھ ہیں، اکیلے ہیں، ہمیں ایک موقع مل رہا ہے، اس کو انہوں نے اویل کیا اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، اور الزام پھر اس خانوادے پہ لگایا جس کو وہ بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ دریائے فرات کے کنارے حسین ابن علی 70 سے زیادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مظلومانہ شہید کر دیے جائیں، نبی علیہ السلام کی اولاد، اور آپ کی وفات کو صرف 50 سال گزرے، اور وہ شخص جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ۔ تو اگر حضرت عمر فرات کے کنارے کتا مرنے کا رسپانسبل ہیں تو یزید ابن معاویہ کے دور کے اندر یہی واقعہ ہوا ہے نا، حسین ابن علی کی شہادت، تو وہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے اسی فرات کے کنارے؟ اور یہ میں ان مفتی صاحب سے پوچھوں گا کہ اہل سنت کے ائمہ کا یہی عقیدہ ہے؟ یہ تو سعودیہ ایران کی ٹسل کے بعد یزید کے طرفدار پیدا ہوئے ہیں، پہلے تو کوئی نہیں رہا۔ یہ کہاں سے آپ امت میں عقیدہ جو ہے وہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں اور آپ ہمدردیاں کر رہے ہیں آ کے اس کے ساتھ؟ تو یہ ان کی بات بالکل غلط ہے۔ یزید بینیفیشری ہے سسٹم کا، کوفے کا گورنر تھا نعمان ابن بشیر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلا یزید کو کہ یہ آ رہے ہیں وہاں پہ اور کوفے سے یہ ایک قیام کریں گے اور دعوت حق لانچ کریں گے، سب سے پہلا اس نے ڈیسیژن کیا کہ نعمان ابن بشیر کو کوفے کے گورنری سے ہٹا دیا، یہیں سے اس کی 2 نمبری شروع ہو گئی ہے، اور عبید اللہ ابن زیاد کو اس نے بھیجا۔ عبید اللہ ابن زیاد ایک ظالم آدمی تھا، صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748 نمبر حدیث ہے کہ حضرت حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں لا کے پیش کیا گیا۔ استغفر اللہ کی لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو جن لوگوں نے حسین ابن علی کو اس طریقے سے شہید کیا۔ یہ صحیح بخاری شریف ہے 3748 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، اور آپ لوگوں کے پیٹ میں آج تک درد ہو رہی ہے۔ دارالاسلام والوں نے تحریف کر کے علیہ السلام کاٹ دیا اس میں سے، لیکن سعودیہ کا جو مکتبہ تو شامل ہے اس میں موجود ہے، دارالکتب العلمیہ کا جو بیروت کا چھپا ہوا ہے اس میں موجود ہے، اور اہل حدیث کی جو سب سے بڑی سائٹ ہے حدیث کی کتابوں کی sunna.com اس میں موجود ہے، اسلام 360 میں موجود ہے، اور اس میں بھی عربی میں علیہ السلام ہے، اردو میں مولوی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوا ہے۔ تحریف، یہ ہے تحریف۔ حسین ابن علی کا سر کاٹ کے سامنے رکھا گیا، اس نے کچھ کلام کیا تو حضرت انس ابن مالک پاس کھڑے تھے، تڑپ اٹھے، انہوں نے کہا سب سے زیادہ رسول اللہ کے ہم شکل حسین ابن علی تھے۔ تو یہ ان لوگوں کا، اور یہ تھا گورنر کوفہ
جو لگایا اس کام کے لیے گیا تھا، وہ کہتے ہیں یزید کو پتہ نہیں چلا، اس نے خود ڈسین کیا. اچھا جی مان لیا. تو جب یہ خود اس نے ڈسین کیا، اس کے بعد یزید نے پھر یقیناً اس سے عبید اللہ ابن زیاد کو جیل میں ڈلوا دیا ہوگا. کوئی ضعیف روایت ہی لے آئے